السلام علیکم دوستو، لٹریچر میں پوئٹری کی ایک اپنی اہمیت ہے اور دنیا میں کئی پوئٹ ہیں جو فطرت کے شاعر کہلائے ہیں۔ ایک بہت بڑا پوئٹ جس کا نام ولیم ورڈزورتھ ہے، وہ فطرت کے نظاروں کی، نیچر کی بات کرتا ہے، اور یہ خدا کی بنائی جو کائنات ہے، اللہ کی بنائی کائنات، اس کو دیکھنے کی، اس میں گم ہونے کی، اس میں ڈوب جانے کی بات کرتا ہے۔ اور وہ بات کرتا ہے کہ کیسے انسان اس کائنات کو دیکھے اور اس کائنات کو دیکھ کے، اس کائنات کے حسن کو دیکھ کے اس کو بنانے والے تک پہنچے تو کتنا سکون پاتا ہے۔ کرونا کی وجہ سے چھٹیاں آ گئیں، لاک ڈاؤن ہو گیا، یہ ایک شاندار موسم جس میں ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، میں نے چھتری لی ہوئی ہے اور قدرت اور فطرت کے نظاروں کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ وہ تمام چیزیں جو میں نے بڑی بغور دیکھی، ہم اتنی مصروف زندگی گزارے ہوتے ہیں کہ میرے جیسا بندہ جو ٹیچنگ کر رہا ہے، پریچنگ کر رہا ہے، پڑھا رہا ہے، کوچنگ کر رہا ہے، گائیڈنس کے پروفیشن میں ہے، وہ بھی کتنی چیزوں کو مس کر جاتا ہے۔ تو بڑے عرصے کے بعد اس شاندار موسم میں جو ہمیں تنہائی ملی اور غور و خوض کا موقع ملا، میرا دل کیا کہ آج آپ سے بات چیت کی جائے، تو اس اوپن ایئر میں بات کی جائے اور وہ تمام چیزیں جو میں نے آج بڑی بغور دیکھی ہیں ان کا آپ کو بھی مشاہدہ کروایا جائے۔ میں نے بادلوں کو بڑے غور سے دیکھا ہے، میرا کیمرہ مین ابھی آپ کو بادل دکھائے گا۔ میں نے اپنے ہی اس ادارے کی چھت پہ کھڑے ہو کے پاس درختوں کو دیکھا ہے، کیا خوبصورت درخت ہیں اور کیا اللہ کی شان وہ بیان کر رہے ہیں، کیا ان کا وہ کہہ لیجئے گرینری ہے، اور کیا خوبصورت پھول لگے ہوئے سرخ رنگ کے، آپ کو کیمرہ مین ابھی دکھاتا ہے۔ اب یہ سارے نظارے، یہ ساری کائنات، یہ چھٹیاں نہ ہوتی تو ہم دیکھ نہ سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اپنی بڑی حفاظت کیجئے، مکمل احتیاط کیجئے۔ لاک ڈاؤن کا بنیادی مقصد ہی ہے کہ آپ گھروں میں ٹھہریں، احتیاط کریں، پبلک سے انٹریکٹ نہ کریں، ہاتھ نہ ملائیں، گلے نہ ملیں۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ اس کرونا کی وجہ سے کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں مل گئیں، ہم نے سوچی بھی نہیں تھیں۔ مجھے یاد ہے کہ آج سے سال پہلے میری پوری ٹیم سادگی پہ اور جو کولڈ ڈرنکس کے خلاف ایک پوری کمپین کو ڈیزائن کیا کہ نیمبو پانی پینے کے کتنے فائدے ہیں، اور یہ قدرتی جو مشروب ہے، کتنا شاندار مشروب کہ آپ نیمبو ڈالتے ہیں، وٹامن سی آپ کو مل جاتا ہے، آپ کی امیونٹی بھی بہتر ہوتی ہے اور آپ کا جسم بھی چاق و چوبند رہتا ہے، آپ کی انرجی لیول بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ اس پہ کتنی کمپین ہم نے چلائی۔ ایک دن ہم سوچ رہے کہ اس کمپین اور اس ویڈیو کو شاید کچھ ہزاروں نے سن لیا ہوگا، کچھ لاکھوں نے سن لیا ہوگا، کوئی دو چار نے عمل کر لیا ہوگا۔ لیکن کل میں جب بازار میں گیا تو لوگ نیمبو خرید رہے تھے، مالٹے خرید رہے تھے، کیونکہ وٹامن سی امیونٹی کو بڑھانے کے لیے بڑا ضروری ہے۔ تو آپ کمال دیکھیں، رب سونے کی شانیں دیکھیں کہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ کا وہ شان والا رب ہے کہ ایک ایسی ہوا چلی ہے، کرونا آیا اور لوگ وٹامن سی، قدرتی وٹامن سی کو بھی انجوائے کرنے لگ پڑے۔ چند دن پہلے میڈیکل سٹور پہ گیا تو وہ جو وٹامن سی اور کیلشیم کا ایک وہ ٹیبلٹ والا، جو ٹیبلٹ ہم پانی میں ڈالتے ہیں تو اس کے بعد بلبلے بنتے ہیں اور ایک وہ شربت کا گلاس سا بنتا ہے اور اس کو ہم پیتے ہیں، وہ ختم ہوا پڑا ہے۔ اور لوگ مالٹے بھی خرید رہے ہیں، کنو بھی خرید رہے ہیں، نیمبو بھی خرید رہے ہیں، وٹامن سی کو بھرپور انجوائے کر رہے ہیں۔ دوسرا کمال دیکھیے کہ ہم نے شاید ہی یہ پروفیشنل لوگوں نے اتنا ٹائم فیملی کو دیا ہوگا۔ بے شمار اس پہ لطیفے دنیا بناتی ہے، کوئی دال گن رہا ہے، کوئی پنکھا کتنی دیر میں بند ہوتا ہے یہ گن رہا ہے، کتنے منٹس میں بند ہوتا ہے، کوئی کہیں بیٹھا وہ تارے گن رہا ہے۔ اس طرح کے بے شمار لطیفے شیئر ہوئے، لیکن میں کہتا ہوں کہ جتنا ایک پورا طوفان تھا زندگی کا، وہ سارا تھما، سکون سا محسوس ہونے لگ پڑا۔ آپ کی یہ زندگی اتنی تیز بھی نہیں تھی۔ کل ایک بڑی اچھی ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ کسی کو ایک خط لکھا چائنا کے ایک ٹیچر نے، اور اس نے بتایا کہ اس کرونا کے جانے کے بعد آیا اور چلا گیا، ہمیں پتہ لگا کہ زندگی تو یہ بھی تھی، زندگی تو سکون کا نام بھی تھا، زندگی تو اطمینان کا نام بھی تھا، زندگی اپنے بچوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا نام بھی تھا، زندگی اپنی فیملی کو ٹائم دینے کا نام بھی تھا، زندگی کو کچھ چپ کر کے بیٹھ کے پڑھنے کا نام بھی تھا، زندگی غور و خوض کا نام بھی تھا، زندگی اپنے اندر ڈوبنے کا نام بھی تھا، زندگی کہیں یہ تلاش کرنے کا کہ میرا مقصد حیات کیا ہے، یہ نام بھی تھا۔ زندگی یہ بھی تھی کہ آپ تلاش کرتے کہ میں اگر دنیا میں آؤں میں نے کرنا کیا ہے۔ چند دن کے لیے دنیا کا نظام معطل ہوا ہے، یہ بڑا سوال ہے۔ چند دن کے لیے دنیا کا نظام معطل ہوا ہے، اس دنیا کے نظام نے چلتے رہنا ہے۔ ذرا سوچئے گا، آپ نہیں تھے اس دنیا میں، دنیا چل رہی تھی۔
ایک دن آپ نے چلے جانا ہے. یہ دنیا کا نظام پھر بھی چلتا رہے گا. دنیا کے بڑے کرائسس سارے نکال کے دیکھ لیجئے. آپ کرائسس نکالیے, آپ طاعون کی وبا پھیلی تھی نکال لیجئے, آپ 1918 میں بے شمار ایک دنیا مر گئی, 5 کروڑ بندہ دنیا کا مر گیا. ایک اندازے کے مطابق جو اس کے ساتھ امراض پھیلے کو تقریباً 10 کروڑ کہا جاتا ہے. اتنا جنگوں میں نہیں مرے جتنا ان وباؤں سے مر گئے. دنیا کا نظام پھر چلتا جا رہا ہے. وہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں تو شاید دنیا رہنی ہے, ہم نہیں ہوں گے تو نہیں رہے گی, یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی. اس کرونا کی وجہ سے پتہ لگ گیا کہ دنیا کا نظام چلتا رہنا ہے. یہ اگر ہم رک گئے ہیں, نظام رک گیا ہے, آپ اللہ کی بادشاہت اور اللہ کی طاقت کا اندازہ لگائیے کہ ایک ایسا جراثیم جو دکھ نہیں سکتا, ایک ایسا جراثیم جو دکھ نہیں سکتا, اس نے پورے کے پورے نظام کو درم برم کر کے ایک دفعہ رکھ دیا. حضور والا ایک اور کمال اس سارے کرائسس میں ہمیں پتہ لگا کہ کبھی اطمینان سے بیٹھ کے سوچنا بڑا ضروری ہوتا ہے, کبھی اطمینان سے بیٹھ کے اپنے من میں ڈوبنا بڑا ضروری ہوتا ہے. کرائسس بندے کو سکھا کے جاتا ہے. یہ چند دن پہلے بازار کتنے رنگین تھے, دنیا کیسے چل رہی تھی, ہوٹل کیسے کھانے سرو کر رہے تھے, دکانیں کیسے کھل رہی تھیں, فیکٹریاں کیسے چل رہی تھیں, صبح ہم کیسے اٹھ کے دفتروں میں جاتے تھے, شام کو تھکے ہارے آتے تھے, بچوں سے بات بھی نہیں کرتے تھے, سو جاتے تھے. تو ہمیں کہیں غور و خوض کرنے کا موقع ملا ہے کہ یہ جو نظام کچھ عرصے کے لیے رکا ہے, یہ نظام دوبارہ چلنا ہے, لیکن یہ کوالٹی کا ٹائم جو ہمیں مل گیا ہے اس میں غور و خوض ضرور کیجیے. میں چاہوں گا کہ میرا کیمرہ مین آپ کو مختلف نظارے, میں نے آج اپنے چھت پہ کھڑے ہو کے غور سے دیکھا میرے پیارے پاکستان کا سبز ہلالی پرچم جو ہر وقت ہمارے ادارے کی چھت پہ لہلہا رہا ہوتا ہے, اور وہ اس خوبصورت موسم میں اور آن شان کے ساتھ لہلہا رہا ہے. مجھے بڑا اچھا لگا نظارہ کہ کیا خوبصورت بادل ہیں اور کیا خوبصورت جھنڈا وہ ہوا کے ساتھ لہلہا رہا ہے. میں نے ارد گرد کچھ درخت دیکھے جو بالکل سوکھے پڑے ہیں, وہ بھی درخت ہیں, ان پہ بھی ہریالی آ جائے گی. یہ کبھی موسم بدلتا ہے تو ان پہ بڑی لش گرین یہ ہوئے ہوتے ہیں, اور آج اگر یہ سوکھے ہیں تو کل کو پھر ہرے ہو جائیں گے. تو یہ وقت گزر جائے گا, یہ یاد رکھیے گا. وہ جو دنیا کی سب سے بڑی نصیحت جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ وقت ہے, یہ گزر جائے گا, برا ہے تب بھی گزر جائے گا, اچھا ہے یہ بھی گزر جائے گا. تو یہ مشکل کا وقت جو ہے ساتھ دینے کا, محبت کرنے کا, احساس کرنے کا وقت ہے. ایک دوسرے کا احساس کیجئے, خیال کیجئے, اپنا بڑا دھیان رکھیے. آپ سے دن میں کوشش ہوتی ہے ایک بار بات چیت ضرور ہو. تو ہمیں اس کرونا سے جو کچھ مثبت ملا ہے ہمیں وہ بھی دیکھنا چاہیے. امید قائم رکھیے, احتیاط کیجئے, لیکن احتیاط ایسی, میں نے کل کی ویڈیو میں کہا تھا, احتیاط ایسی جس سے امید قائم رہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی امید کو ختم کر دیں. امید ختم کرنا کفر ہے, کفر نہیں ہم نے کرنا. ہمیں اس زندگی کے ساتھ پھر چلنا ہے. اللہ نے چاہا چند ہفتوں میں پاکستان کی حالت بہتر ہو جائے گی, بڑی امید ہے اللہ کے گھر سے, اور دنیا کا نظام پھر سے چلے گا, خیر ہوگی, برکتیں ہوں گی, سب کا بھلا سب کی خیر. یہ دنیا کی سب سے خوبصورت دعا ہے جو ہمارے یہاں دیسی لوگ بولتے تھے, مجھے چند دن سے بڑی یاد آ رہی تھی کہ سب کا بھلا سب کی خیر. اس سے بڑی پازیٹیوٹی کا جملہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ سب کا بھلا سب کی خیر. آپ کی بھی خیر, پاکستان کی بھی خیر, ساری دنیا کی خیر. شاد آباد رہیے. بہت شکریہ.